السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں موت اور حیات کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو عجب بات ہے، وہاں پہ موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہی ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی نے ہی موت کو تخلیق کیا، نے ہی زندگی کو تخلیق کیا تاکہ وہ دیکھے اور پرکھے کہ حاصل پور میں کون احسن عمل کرتا ہے۔ حاصل پور کی فضاؤں میں رہتے ہوئے، خیر پور، قائم پور، باول پور میں رہتے ہوئے کون بندہ بندی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کون نفس و شیطان کو راضی کرتا ہے، اور سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ کے ہر جنازہ اٹھتا ہمیں بتا رہا ہے کہ اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، بچے جوان بوڑھے سب جا نہیں رہے، اٹھتے جنازوں کا پیغام سمجھ لے تو بھی تو میرے دوست ہے خردمند۔ صرف ہم یہاں صرف حافظ غلام مرتضیٰ صاحب یا بھائی امجد کے والد کے اصال ثواب کے لیے بھی چلو نیت ہے، لیکن صرف اسی لیے نہیں بیٹھے بلکہ میں اور آپ تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی کل ازکیہ نے فون کیا تو میں تو لٹرلی رات کو بھی دعا کرتا رہا کہ پتہ نہیں کل کون سے حضرات حاصل پور والے سامنے بیٹھیں گے، تو رات کو میں نے رو کے دعا کی، اللہ جو بھی میرے سامنے بیٹھے اللہ اس کو ضرور ہدایت دے دے، اللہ اس کے دل کو ضرور نرم کر دے اور اس کے دل کے اندر واقعی میں اپنے حبیب کی محبت کو پیدا کر دے۔ اسی پارک میں کتنی دفعہ میں بات کر چکا ہوں، باقی حاصل پور کی فضاؤں میں تو کتنی دفعہ ہو چکی ہے۔ اب میری ہر موقع کی اور ہر وقت کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ بس وصولیاں ہوں اور قبولیت ہو اور واقعی لوگوں کی زندگیاں بدلتی نظر آئیں، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں اور اطمینان نہیں، تو یقین نہیں، تو فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے اللہ میں اپنے دل کا چین اور اطمینان چاہتا ہوں۔ تو میں بھی آج کل اللہ سے یہی مانگتا رہتا ہوں، اے اللہ دل کا چین اور دل کا اطمینان، کہ پتہ چلے واقعی حاصل پور میں تبدیلی ہے، پتہ چلے حاصل پور میں چہروں کو سجانے، داڑھی سے سجانے والے بڑھ چکے ہیں اور اپنے سروں پہ پگڑی امامے باندھنے والے بڑھ چکے ہیں۔ صرف سن کے سن نہ ہو جائیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنا اور اپنے آپ کو ان راستوں پہ لے کے چلنا، کیونکہ پیارے بھائیو جانے والے پیغام دے کے جاتے ہیں کہ ہم تو چلے گئے، ان قریب آپ کا نمبر بھی لگنے والا ہے۔ یا من تمتع بالدنیا وزینتها، اے وہ جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہے، ولا تنام عن اللذات عیناہ، کیا تیری آنکھیں دنیا کی لذتوں سے بھرتی بھی ہیں، شغلت نفسک فیما لیس تدرک، تو نے اپنے آپ کو ایسے مشاغل میں پھنسایا ہوا ہے جن کو تو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ تقول للہ ماذا حین تلقاہ، ایک بات کا جواب تو دے کہ جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اللہ نے کہا تو نے فلانے دن ایک نماز چھوڑی تھی، چل سیدھا جہنم میں، تو وہاں تو نہ وکیل ہوگا نہ سفارشی، صرف ایک نماز چھوڑنے پہ فیصلہ کر سکتا ہے اللہ۔ اللہ از جسٹ، اللہ عادل ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔
تو بہرحال جانے والوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم موت کی سختی سے گزر گئے. یو ہیو ٹو فیس یور ڈیتھ یور سیلف. ہم قبر کی سختیوں میں پہنچ گئے یا قبر کے گڑھے میں اتر گئے. یو ہیو ٹو گو ان یور گریو یور سیلف. ہم نے ملک الموت کو جیسا دیکھنا تھا دیکھ لیا. حاصل پوربہ جو بھی یہاں بیٹھے بہنیں بھی سن رہی ہیں, ان قریب ملک الموت آنے والا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جاؤ قلعہ دراوڑ کے شاہی قبرستان میں یا کسی بھی قبرستان میں جا کے دیکھو اور اس کا ادراک کرو. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. گلزار محل موجود ہے, بنانے والے بھی ٹر گئے, بنوانے والے بھی چلے گئے. اور ایسے نور محل صادق محل موجود ہیں, لیکن نہ بنانے والے نظر آتے ہیں نہ بنوانے والے نظر آتے ہیں. کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے, بہنیں بھی سن رہی ہیں, تو بھائیو بہنوں وصولیوں پہ آ جاؤ, اپنی قبولیت کرو. پتہ چلے کہ جیسے سائم بھائی کب سے اپنا گلا حاصل پور کی فضاؤں میں بٹھا رہے ہیں, ہمارے قاری عبد الماجد صاحب کب سے آپ کو سنا رہے ہیں, اور میرا بھی تھوڑا بہت حصہ ہے. باقی جتنے یہاں کے علماء کرام سے ہم سن رہے ہیں, تو اب زندگیاں بدلنے کے فیصلے کرو. یہ نہ ہو جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا ذرا غور سے, جن منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. جانا ہے بہاولپور, چل پڑے بہاول نگر کی طرف, تو اس طرف بہاولپور تو نہیں آتا. جانا ہے جنت کے راستوں پہ, تو پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آئے بغیر کوئی بندہ ان راستوں کا راہی بن نہیں سکتا. کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو بہرحال جانے والے کا ایک پیغام کہ میں نے موت کی سختی برداشت کر لی, ابھی آپ نے کرنی ہے. ملک الموت کے دیکھنے کا ڈر جو تھا, جنت کے فرشتے آئیں گے جہنم کے فرشتے آئیں گے, میں نے اور آپ نے ابھی فیس کرنا ہے. اور تیسرا اچھے برے خاتمے کا خوف, کہ میرا خاتمہ کلمے پہ ہو رہا ہے یا کسی اور طرح سے ہو رہا ہے, یہ بھی میں نے اور آپ نے فیس کرنا ہے. عجب بات ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کلمے والی موت دے دے. مانگنی چاہیے, بڑی پیاری دعا ہے. میں اس میں ایک بات ایڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حاصل پور والو, خیر پور والو, یہ مانگنا شروع کر دو کہ اللہ ہمیں کلمے والی زندگی عطا کر دے. زندگی موت تو جسٹ ٹرانزیشن فیز ہے. ایک سیکنڈ پہلے بندہ زندہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں ٹر گیا, کہتے ہیں بس جنازہ کتنے بجے, 5 بجے, اور صبح کا مریا شام تک نظر نہیں آتا, شام کا مریا صبح تک ختم ہو جاتا ہے, اور پھر ناموں کی تختیاں تک بدل جاتی ہیں. ہمارے اپنے علاقے میں باپ کے نام کی تختی لگی ہے, اور میں کہتا ہوں باپ کی قبر کی شاید ابھی مٹی بھی سوکھی نہ ہوگی کہ بیٹے نے وہ تختی ہٹا کے اپنے نام کی تختی لگا لی ہے. تو جب اتنا بے ثبات جہان ہے اور فنا کا جہان ہے, دھوکے کا جہان ہے, تو کیوں میں اور آپ ابھی تک اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں؟ کیوں اس ہستی سے یاری نہیں لگا رہے جس ہستی کی خاطر کل کائنات کو بنایا اور سجایا گیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک, کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے, آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے, دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا, میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے, تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے, تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بڑھائے نے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. شب معراج رب بولا, یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. بغیر نبی کی زندگی پہ آئے اے خیال است و محال است, کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
تو بھائی اس ہستی سے یاری لگانا، اور وہ ہستی سے جیسے سائم بھائی بھی ماشاءاللہ نبی کی نعت اور حمد بھی اور اہل بیت کے ترانے، صحابہ کے ترانے مسلسل آپ کو سنائی جا رہے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں آ کے سیدھی سادھی بات کروں، کوئی فرقہ واریت کی ادھر ادھر کی بات آپ کو نہ سنائی جائے، اور نہ ہی الحمدللہ میں نے 13 سالوں میں سنائی ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ سنائیں گے۔ ایک ڈائریکشن لیں اور ایک سیدھا راستہ ایکسیپٹ کریں، اور اس کے اوپر بھائیوں بہنوں چلنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ خوشی کا منظر دیکھیں گے۔ آخری وقت ہوگا تو اعلان بھی سنیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو باپ بیٹے کی جدائی کا موقع ہے، میں نے بتایا جانے والے چلے گئے، تو اس کا اکثر میں نے قرآن کی زبانی میں دیکھتا ہوں، تو قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے باپ بیٹے کی جدائی کا، اور باپ یعقوب علیہ السلام ہیں اور بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، اور درمیان میں بھائیوں کی سازش ہے، اور انہوں نے کیا کچھ کیا، اور یوسف کو کنویں میں غیابت الجب میں پھینکا، لیکن باپ سے دور رہتے ہوئے بیٹے نے کیا کیا، وہ بھی بعد میں ملاقات ہو گئی، انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ چلتے گئے تو اللہ جنت میں پھر ہمیں ملاقات کرا دیں گے، لیکن باپ سے دور رہتے ہوئے بیٹے نے کیا کیا، یہ بات سوچنے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے کہ جب باپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر چھاؤں ختم، جیسے نفیس الحسینی شاہ صاحب کا یہ مشہور زمانہ کلام ہے، یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی جدائی پہ لکھا تھا کہ دل زخم زخم لوگو کوئی ہے جسے دکھائیں، کوئی چارہ گر نہیں ہے غم جاں کسے سنائیں، اٹھا صاحبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، نہیں دور دور چھاؤں کہاں اپنا سر چھپائیں۔ اور یہ نعت میں کتنی دفعہ یہاں سنا چکا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا، اور میں نے حاصل پور کی ہر گلی محلے چوک میں سنایا، وہ نصیب جام کوثر، یہ نفیس الحسینی شاہ صاحب نے اپنے والد کو دعا دی، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ تو کیا کہا یوسف علیہ السلام، حالات پہ حالات ہیں، تو جب صاحبان شفقت اٹھتا ہے تو دھوپ بھی آتی ہے، اور پھر بندہ پھسلتا بھی ہے۔ بھائی امجد بیٹھے ہیں یا باقی جتنے ان کے بڑے بھائی اکرم یا افضل نجام بتائیں، اللہ ان کو واقعی میں اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے سلام دعا رکھنے والا بنائے کہ باپ کے جانے کے بعد یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اپنی یاری کو اور تعلق کو برقرار رکھا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام پہ حالات آ رہے ہیں، ایسے ننھے ہاتھوں سے اپنے منڈیر کو پکڑے رہے ہیں، اور 11 بھائی کھڑے ہیں، اور کوئی ٹھڈا مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب یوسف علیہ السلام کی انہوں نے قمیض اتاری ہوگی، یوسف پہ کیا عالم ہوگا۔ ایک اچھا بھلا شرمسار بندہ اور شرم رکھنے والا بندہ کسی محفل میں بغیر قمیض کے بیٹھ نہیں سکتا، نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، با حیا ہوتے ہیں۔ یوسف نے کتنی کوشش کی ہوگی کہ میرا کرتا تو نہ اتارو اور میری عزت پہ تو حملہ، اس لیے جب کہا نا آخر میں یہ اذهبوا بقمیصی، وہ کہہ سکتے تھے یہ قمیض لے جاؤ، لیکن یوسف کو وہ وقت یاد ہے جب بھائیوں نے زبردستی ان کی قمیض اتاری اور بدع بن کذب اور ایسے جھوٹ موٹ کا خون لگایا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں یوسف جمیل کے بدلے، یوسف خوبصورت تھے تو ان کے بدلے میں ایک اور خوبصورت چیز کو پکڑ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے، فصبر جمیل، میں ایک خوبصورت صبر کر کے تمہیں دکھاؤں گا، میرا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو جب انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی، تو اس میں یہ پیغام تھا کہ میرے بھائیو تمہیں حق تو نہیں پہنچتا تھا کہ تم نے میری قمیض کو اتار دیا، یہ میری عزت ہے، تم نے اسے اتار دیا۔ تو یوسف علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ میری قمیض لے جاؤ۔ تو اس لیے کسی کی غیرت پہ عزت پہ حملے نہ کریں اور کسی کی پگڑی نہ اچھال دیا کریں، کہیں غیبت اور کہیں بہتان کہیں الزام یہ ہماری زبان سے بالکل نہ نکلے۔ دھن یہ دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پھن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اپنا دامن داغدار ہے اور نبی کی سنتیں توڑ توڑ کے دل سیاہ ہو چکا ہے، اور پھر بھی ابھی تک تجھے ہوش نہیں آ رہا، پھر بھی تو دوسروں کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو بہرحال درمیان میں پھر اور واقعات ہوئے۔
ہوئے کہ یوسف علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی گئی، اور اس زلیخا نے کہا قالت حیت لک۔ تو جب باپ اٹھتے ہیں تو یہ اشارتاً میں بتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ اس گھرانے کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو امجد کو اور ایسے سارے جتنے ان کے بیٹے ہیں اہل خانہ ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن جب کوئی بڑا دور ہوتا ہے، بڑا جدا ہوتا ہے، تو چھوٹوں پہ کوئی نہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف لگے رہنا اور اللہ کو اپنا دوست یار بنائے رکھنا کہ تو نہ چھٹے تیرا چھٹنا ہے غضب، اور چاہے مجھ سے زمانہ چھوٹ جائے۔ ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تاکہ عثمانی صاحب کے اشعار کے ساتھ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے۔ تو بھائیو مواحد بن کے زندگی گزارو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں بٹھا کے اور اپنے ذہنوں میں راسخ کر کے، اور دلوں کی دنیا میں صرف اللہ کی طرف کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی تو ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ۔ تو اللہ سے یاری لگانا، کہتا جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، تیری تلاش میں نکلے تو میں تو اسی تلاش میں نکلا ہوں، تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے، رضائے دوست کے آگے یہ خواہشیں کیسی، رب کی رضا بھی چاہتے ہو پھر زندگی بھی اپنی مرضی کی گزارتے ہو، نہ جانے والوں سے عبرت پکڑتے ہو اور نہ کوئی تمہیں دل نرم پڑتا ہے۔ جو جانے والوں سے عبرت نہیں پکڑتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جایا کرتا ہے۔ تو رضائے دوست کے آگے یہ خواہشیں کیسی، خلوص عشق کا مقتل ہے آرزو کیا ہے۔ اور حمدی اشعار میں تقی صاحب لائے ہیں ایک نعت کا اشعار کہ تم کن نسبتوں پہ خوش ہوتے پھرتے ہو، کیا جھنڈے اور ہوٹر والی گاڑیاں، اور کیا چودھری اور وڈیرے صاحبان، اور کیا میاں صاحب کا ٹائٹل تے فلانا ٹائٹل، کہاں کی عزت و شوکت، کہاں کا جاہ و حشم، کہاں کی عزت و شوکت، کہاں کا جاہ و حشم، سوائے ان کی غلامی کے آبرو کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سکوت کیا جو نہ ہو تیری یاد سے آباد، جو تیرے ذکر سے خالی ہو گفتگو کیا ہے۔ پھر جان لگانی ہے تو کہاں لگاؤ، وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، جو تیرے در پہ نہ بہہ جائے وہ لہو کیا ہے۔ بھائیو سیاست پہ، فرقہ واریت پہ، ادھر ادھر کی غلط چیزوں پہ اپنے آپ کو کٹا کے نہ چلے جانا، بلکہ پکے تے لت رکھو۔ میں منت کرتا ہوں آپ کی کہ جتنے آپ بیٹھے ہو، آپ نے شاید مجھے پہلے بھی سنا ہو، کتنے شناسہ چہرے بھی موجود ہیں، لیکن آپ سے اپیل ہے کہ یار اپنی زندگی کو بدلو۔ 1442 ہجری ختم ہوا، 1443 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے، آج 2 محرم الحرام ہے، عمر فاروق اعظم کی شہادت سے سال شروع ہوتا ہے، آخری وقت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ مجھے سارے منافقوں کے نام بتا، مجھے یہ بتا کہ عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ آخری وقت ہے، بیٹے کو کہتے ہیں میرا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، انہوں نے گود سے اٹھا کے پنڈلی پہ رکھا، تو پھر کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے، اور جب زمین پہ رکھا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جرار کیا کر رہے ہیں، اپنی داڑھی اور چہرے کو زمین سے رگڑتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ اے عمر تیرے لیے بھی ہلاکت، تیری ماں کے لیے بھی ہلاکت اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اور آخری وقت ہے کیا فرمایا،
بیٹا اما جان عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے گزارش کرو کہ ایک ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے کی اجازت چاہتا ہے، اور کہنا عمر نے بھیجا ہے، امیر المومنین بھی نہ کہنا۔ اور پھر کہلایا گیا، اور پھر اما جان عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر اس لائق ہے کہ اس کو یہ جگہ دی جائے۔ لیکن پھر کہا کہ ابھی شاید میں زندہ ہوں، امیر المومنین اما جان عائشہ نے شرم کی وجہ سے کہہ دیا ہو جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کے جانا اور پھر دروازے پہ رکھ دینا، اور پھر پوچھنا کہ ایک ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے کی اجازت چاہتا ہے، اور اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں عمر کو بھی دفن کر دینا۔ لیکن اما جان عائشہ نے دے دی جگہ، اور پھر جب تدفین ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمر مجھے پتا تھا اس جگہ پہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے کتنی دفعہ سنا ہے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، بس یاد رہا اتنا کہ سامنے تھی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، اور پھر لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، گو سارے صحابہ ہیں بڑے پیارے نبی کو، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔